ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے کھلی وہ زلف تو پہلی حسین رات ہوئی کھلی وہ پہلی زلف تو وہ پہلی حسین رات ہوئی نظر وہ اٹھی تو تخلیق کائنات ہوئی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعۃ المبارک ماہ ربیع الاول کا چوتھا جمعہ ہے اور ہمارا عنوان ولادت باسعادت
جناب سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعات کے عنوان سے آج کی کڑی ملانے لگا ہوں بغیر کسی وقفے کے۔ ہم نے جو گزشتہ جمعہ بات کا اختتام کیا تھا وہ تھا کہ اہل مکہ خواتین و حضرات اور اہل گھرانہ، آپ کے دادا، آپ کے چچا، پھوپھیاں اور خود سیدہ حضرت بی بی آمنہ سب آپ کے حسن و جمال کے تذکرے کر رہے تھے کہ ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن و جمال دیا کہ پھر اس پہ اخیر کر دی۔ اگر اس کا یوں تصور لیں تو بڑا آسان ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محترم رسول مکرم امام الانبیاء سید الانبیاء سلطان الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر چیز کی اخیر کر دی، ہر چیز کی اخیر کر دی۔ اگر ایک تصور لیں کہ اللہ نے ایک ٹوکرے کے اندر علم رکھا، پھر دوسرے ٹوکرے کے اندر حسن رکھا، پھر تیسرے ٹوکرے کے اندر معجزات رکھے، پھر چوتھے ٹوکرے کے اندر اللہ نے نبوت رکھی، اسی طرح ترتیب میں اللہ نے اپنی انعامات، برکات، رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، عنایتیں اللہ نے الگ الگ ٹوکروں میں رکھ دی، اور باری آئی انبیاء کی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ایک تصور دے رہا ہوں سمجھانے اور سمجھنے کے لیے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا ہوگا جبرائیل اس علم کے ٹوکرے میں سے نکال کے کچھ علم آدم کی گود میں ڈال دو۔ اس حسن کے، کیونکہ ہر نبی حسین ہوتا ہے، اس حسن کے ٹوکرے سے کچھ حسن نکال کے آدم کو دے دو، اس معجزات کے ٹوکرے سے کچھ معجزات آدم کو دے دو، اس برکات سے ٹوکرے سے کچھ برکات آدم کو دے دو، اس رحمتوں سے کچھ رحمتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دے دو۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے انہی ٹوکروں میں سے لیتے آئے، انہی خزانوں میں سے لیتے آئے۔ خزانوں میں سے برکتیں ملی، رحمتیں ملی، عنایتیں ملی، خزانوں میں سے علم ملا، خزانوں میں سے معجزات ملے، خزانوں میں سے حسن کے خزانوں سے حسن ملا۔ اللہ نے سب سے زیادہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ یہ سب ان خزانوں میں سے ملا، ان ٹوکروں میں سے ملا، ان برتنوں میں سے ملا، اور نبوت بھی اللہ نے ان ٹوکروں میں سے، خزانوں میں سے، نبوت کا ایک برتن سمجھو، نبوت کے ایک برتن سے نبوت بھی ملتی رہی۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی سید الکونین کی، جب باری آئی امام الثقلین کی، جب باری آئی امام القبلتین کی، جب باری آئی مکہ کے در یتیم کی، اللہ نے فرمایا ہوگا جبرائیل اب خزانے میں سے نہیں دینا بلکہ خزانہ اٹھا کے میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دو۔ خزانہ اٹھا کے، حسن کا خزانہ اٹھایا میرے نبی کی گود میں ڈال دیا، علم کا خزانہ اٹھایا میرے نبی کی گود میں انڈیل دیا، اور حکمت کا، طاقت کا، قوت کا، بصارت کے تمام
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہ پورا ایمان ہے ختم نبوت۔ اگر ختم نبوت پہ ایمان نہیں تو پھر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس پر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ، مستقل جمعات پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، آیت مبارکہ میں نے پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس ایک آیت مبارکہ کو میں نے ایک نظر دیکھا، ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تو اللہ نے اس ایک آیت میں 4 عنوان بیان کر دیے ہیں، 4 مضامین ہیں، 4 اس پہ اللہ نے عنوان دیے، اور اتنے وسیع و عریض عنوان ہیں کہ ہم جتنا مرضی بولے احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو طالب علم ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین لکھتے لکھتے اینڈ پہ یہ کہا کہ ہماری بس ہو گئی ہے، ہمارے اندر طاقت ہی نہیں کہ ہم آمنہ کے لال کی شان بیان کر سکیں۔ ہم مختصر کرتے ہیں کیونکہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ ان 4 عنوان کو پہلا ہے لقد جاءکم رسول، اس میں ہے ولادت مصطفیٰ، یہ ہم کچھ بیان کر چکے۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے من انفسکم، یہ ہے سیرت مصطفیٰ، اور اس کو دوسری روایت میں پڑھا جائے تو اس کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اگر اس کو زبر کے ساتھ پڑھے من انفسکم، اس کا مطلب ہے جمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ۔ اور چوتھا عنوان آگے چلیں، لقد جاءکم رسول ولادت مصطفیٰ، من انفسکم سیرت مصطفیٰ، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم سیرت مصطفیٰ، عزیز علیکم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ ہے امت کے ساتھ محبت مصطفیٰ۔ اس میں میرے محبوب اپنی امت سے پیار کتنا کرتے ہیں، اس پر بھی کبھی گفتگو کریں گے، لیکن آج ہمارا عنوان ہے من انفسکم، من انفسکم سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، کہ میرے محبوب کو اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنایا، پھر اللہ نے جو میرے محبوب کے لیے چنا اس کا انتخاب کیا، اور انتخاب کر کے چن کر اپنے حبیب کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ جب باری آئی آنے کی، ربیع الاول کا مہینہ چنا، جب باری آئی ولادت کی، دن پیر کا چنا، جب باری آئی وقت کی، وقت ایسا چنا جسے صبح صادق کہتے ہیں، سچا وقت، وہ وقت جس میں نبی کی آمد ہوئی۔ اللہ نے وقت کو بھی چنا، مہینہ چنا، وقت چنا، دن چنا، پھر اللہ نے جناب عبداللہ میرے محبوب کے ابا کو چنا۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے سے، یعنی اس میں عبدیت ہے، عبدیت ہے، اللہ کا بندہ، سب سے بڑی شان اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ اللہ جسے کہہ دے تو میرا بندہ ہے، بندہ کہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ بھی شان اعلیٰ، پر اس سے بڑی شان ہے کہ اللہ کہہ دے تو میرا بندہ ہے، اللہ کہہ دے تو میرا بندہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ فرماتے ہیں وہ پاک ذات ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اللہ نے فرما دیا تو میرا عبد ہے، تو میرا بندہ ہے۔ میرے محبوب کی آمد ہوئی، دنیا شرک کی دلدل میں ہے، دنیا شرک کے اندھیروں میں ہے، کوئی لات، کوئی منات، کوئی عزا، کوئی حبل،
پتھروں کی سجدہ، آگ کو سجدہ، شجر کو سجدہ، حجر کو سجدہ، قبر کو سجدہ، کہیں کہیں سجدے کہاں کہاں ہو رہے تھے۔ اللہ نے عبدیت کے صلب سے میرے نبی کا آغاز فرمایا۔ جناب عبداللہ کے بدن سے میرے نبی تشریف لائے، اور اللہ کے حبیب نے جو حمد و ثنا، جو توحید بیان کی میرے اللہ کی، ایسی کسی نے نہیں کی۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے توحید بیان کی، پر میرے نبی جیسی کسی نے نہیں کی۔ اللہ نے میرے نبی کا نام رکھ دیا احمد، ایسی تعریف، ایسی حمد و ثنا بیان کرنے والا جیسی کسی نے نہ کی ہو۔ میرے نبی عبداللہ کے جسم پاک سے آئے، حضرت بی بی آمنہ، یعنی آمنہ کا مطلب ہے امن والی، امن کے شکم میں پلے۔ اب امن کے شکم سے اللہ نے میرے نبی کے لیے باپ پسند فرمایا عبداللہ، ماں پسند فرمائی بی بی آمنہ۔ اب باری آئی مکہ کی روایات کے مطابق، عرب کی روایات کے مطابق، کہ بچوں کو دائیاں لے جاتی ہیں، کھلاتی پلاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، بچے پروان چڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ باری آئی دائیاں کی، دائیاں بہت تھیں، لیکن اللہ نے انتخاب کیا، اللہ نے سب کچھ چنا۔ یہ طویل عنوان ہے کہ اللہ نے میرے نبی کے لیے کیا کیا چنا، انشاءاللہ بولیں گے، لیکن آج کے عنوان پہ اللہ نے ابا چنا عبداللہ، ماں چنی حضرت آمنہ۔ اب اللہ نے دائیہ کا انتخاب کیا۔ میرے نبی کی آمد ہو چکی ہے، مکہ میں آہستہ آہستہ بات پھیل رہی ہے کہ عبدالمطلب کا پوتا بڑا حسین ہے، عبداللہ کا بیٹا بڑا حسین ہے، آمنہ کا لال بڑا حسین ہے۔ یہ باتیں جب پھیلی، مکہ میں ایک یہودی تجارت کرنے آیا ہوا تھا، صبح ہوئی، اس نے کہا رات کچھ عجیب مناظر میں نے دیکھے ہیں، کسی کے ہاں بچہ ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا مکہ شہر ہے، بچے تو کئی ہوئے ہوں گے۔ اس نے کہا نا پتہ کریں کوئی ایسا بچہ جو یتیم پیدا ہوا ہو، ابا پہلے سے وفات پا چکے ہوں۔ پتہ لگایا کہ عبدالمطلب کے ہاں پوتا ہوا ہے، جناب آمنہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، لیکن ان کی آمد سے پہلے باپ فوت ہو چکے ہیں، یتیم پیدا ہوا۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ، لے کے آئے جناب بی بی آمنہ کے گھر۔ اس نے آ کے اپنا حسن و جمال دیکھا، میرے نبی کا دیدار کیا، ایسا حسین و جمیل کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہودی کہنے لگا ایسا حسن و جمال آج تک میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کروٹ کو بدلا، پیچھے دیکھا، مہر مبارک، نبوت کی مہر مبارک کا نشان دیکھا۔ زور سے اس نے کہا وَيْلٌ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل تباہی کی طرف چلے گئے۔ اب نبوت ان سے نکل کے قریش میں آ گئی۔ اس نے کہا یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس یہودی نے کہا چلا گیا، لوگ آ رہے ہیں، اتنے میں دائیوں کا وقت ہوا، بنو سعد سے دائیاں آئیں۔ یہ طائف کی طرف ایک قبیلہ ہے بنو سعد، وہاں سے دائیاں ہر سال آیا کرتی تھی مکہ میں کہ کوئی بچے مل جائیں، لے جائیں، ان کی اجرت پہ پالیں۔ اسی انداز میں دائیاں وہاں سے نکلی۔ انہی دائیوں میں سے ایک دائی ہے جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، وہ بھی ساتھ ہے۔ غربت کا یہ عالم ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، نہ اپنے لیے، نہ بچوں کے لیے، نہ جانوروں کے لیے۔ ایک سواری ساتھ دی، گدی مبارک، ایک اور سواری
پہلے پہنچی، حلیمہ بعد میں پہنچی، دائیاں آئی، مکہ کا چکر لگایا، ہر گھر میں گئی، پتہ چلا فلاں گھر میں بھی بچہ ہے لیکن یتیم ہے۔ کچھ دائیاں گئی واپس آ گئی کہ ہم نے نہیں اٹھانا، ہمیں کیا ملے گا، خدمت نہیں ہونے والی، قربان جاؤ۔ اللہ نے میرے نبی کے لیے دائی کا بھی انتخاب فرمایا۔ جب انتخاب ہو چکا تھا تو اور کیسے اٹھاتی؟ بعض دروازے تک گئی، بعض گئی نہیں کہ یتیم بچہ ہے، پتہ نہیں کچھ ملے نہ ملے، رہنے دو کسی اور کا بچہ لو۔ میں کہتا ہوں وہ دائیاں اٹھاتی کیسے؟ ان کا انتخاب ہی نہیں تھا، جس کا انتخاب تھا اس کا انتظار تھا، انتظار ہو رہا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ، میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جب وہ سیدہ بی بی حلیمہ سعدیہ پہنچی تو دائی نے جیسے طنز نہیں کرتے، طنزن کہا حلیمہ تیرے لیے بھی چھڑیا ہے، ایسی بچہ تیرے لیے بھی چھڑیا ہوا ہے، تو دیر نال پہنچی، ٹینشن نہیں لینی، تیرے لیے بھی بچہ چھڑیا ہے۔ یعنی انہوں نے طنز کی کہ تیرے لیے ہے، پریشان نہ ہونا، کیونکہ وہ دنیا کے طلبگار تھی، انہوں نے بڑے بڑے گھرانوں سے بچے اٹھا لیے کہ دنیا کے 4 پیسے ملیں گے، لیکن نہیں پتا یہ آمنہ کا لال کون ہے، یہ عبداللہ کا نور نظر کون ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ نے جن کی شان عظمت میں قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، اللہ نے میرے محبوب کے چلنے کی قسمیں اٹھائیں، اللہ نے میرے نبی کے شہر کی قسمیں اٹھائیں، اور اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة۔ آج آپ بھی ڈھیلے ہوئے بیٹھے ہیں، ہمارے تبلیغی ساتھی تو نئے ہیں، مہمان ہیں، آپ تو پرانے، آپ ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ تو ذوق ہو، کوئی شوق ہو، کوئی لگن ہو، کوئی مگن ہو، یہ کیا سن رہے ہیں؟ اللہ نے میرے نبی کی شان میں مجھے لگتا ہے کچھ پی کے آئے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی شان میں قرآن میں قسمیں اٹھائی، جیسے اللہ نے ہر چیز کا انتخاب کیا۔ اللہ نے میرے محبوب کے جسم پاک کو جب بنایا، قدمین کا انتخاب کیا، ہاتھوں کا انتخاب کیا، چہرے کا انتخاب کیا، سینے کا انتخاب کیا، پھر قرآن میں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ چہرے کی باتیں آئی، اللہ نے میرے نبی کی شان میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ چہرے کی قسمیں اٹھائیں، زلفوں کی قسمیں اٹھائیں، پھر یوں کہوں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔
حسن و جمال سیدہ بی بی حلیمہ سعدیہ آئیں. اب دل میں خیال ہے کہ بچہ بھی ایک ہے پورے مکہ میں اور بچہ کوئی نہیں، دائیوں نے اٹھا لیے. اب بچہ بھی ایک ہے، حلیمہ بھی خالی ہاتھ ہے، بچہ بھی یتیم ہے. دروازے پہ پہنچی، دستک دیا، دل میں خیال آیا کہ چلو خالی جانے سے بہتر ہے ذرا دیکھ تو لو، جاؤں تو صحیح، بات تو کرو. آؤ اولین و آخرین کی سردار کی آمد ہے. میرے نبی اللہ کے حبیب ہیں جن کی خاطر اللہ نے روئے زمین کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، جن کی خاطر اللہ نے انسانوں کو بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، حیوانات بنائے، بر و بحر بنائے، خشک و تر بنائے، جن کے لیے اللہ نے سب بنایا. جناب آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، عرش پہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ پہلا انسان، پہلا بندہ میں پہلا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم یہ میرے حبیب ہیں، تیری نسل میں سے ہوں گے، لیکن میں نے ان کو نہ بنانا ہوتا تو تمہیں نہ بناتا، کچھ نہ بناتا، بلکہ اپنی ربوبیت کو ظاہری نہ کرتا، میں نے انہی کے لیے سب بنایا. آؤ جناب حلیمہ سعدیہ، دروازے پہ دستک، اندر سے آواز آئی مند قلبا. اماں آمنہ نے پہلے کئی دائیوں کو جواب دے چکی تھی کہ میرا بچہ یتیم ہے. اب اماں آمنہ کے دل میں ہے کہ پتہ نہیں کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، حلیمہ کے دل میں ہے پتہ نہیں اور کوئی ملے نہ ملے، خالی جانے سے بہتر ہے. دروازے پہ دستک، اندر سے آواز آئی بند قلبا. کون دروازے پر؟ کہا حلیمہ ہوں، بنو سعد سے آئی ہوں، بچہ لینا ہے. ماں آمنہ نے کہا میرا بچہ تو یتیم ہے. کہا دروازہ تو کھولو، اندر تو آنے دو، پھر بات کرتے ہیں. لیکن اب یہ چونکہ وقت بھی قریب ہو چکا ہے اور تقریر بھی قریب ہو چکی ہے، یہ بات تصور میں سننی ہے، یہاں بیٹھ کے نہیں. تصورات کی دنیا میں چلے، مکہ مکرمہ چلتے ہیں بھائی. تصور میں یہ طاقت ہے کہ مکہ پہنچ جائے گا، اللہ حقیقت میں لے جائے. جناب سیدہ بی بی حلیمہ سعدیہ اندر گئی، کہا بچہ دکھا دیجئے. اماں آمنہ میرے محبوب کے پاس اندر کمرے میں لے گئی. تصورات کی دنیا میں چلے، کمرے میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہے؟ خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں. جناب حلیمہ سعدیہ نے کہا آمنہ مجھے ذرا اپنا بچہ تو دکھا دیجئے. یہ توجہ میری طرف، نظریں بھی میری طرف دینے لگا ہوں. سفید یمنی چادر یوں میرے محبوب پہ سجی تھی. میری ماں آمنہ نے یوں چادر رخ سے ہٹائی، پنجابی میں کہوں یوں چادر مکھ تو ہٹائی، یوں چادر مکھ تو ہٹائی، رخ سے ہٹائی. میں کہوں تصورات میں یہاں پیر مہر علی شاہ صاحب بولے، پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ بولے، تاجدار گولڑا بولے، پیر مہر علی شاہ صاحب یوں کپڑا ہٹایا. ماں آمنہ نے حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب تصور میں گئے، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مکھ چن بدر شاشانی ہے. تھوڑی زبان آ گئی، ہوتے بول لو. پیر مہر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے. مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے.
اللہ، ذوق آنے چاہیے، محبت سے سنیں۔ جناب سیدہ بی بی حلیمہ سعدیہ نے میرے محبوب کا حسن و جمال دیکھا، حسن و جمال دیکھا، پیشانی سے نور کی لائٹیں دیکھی، خوشبوئیں دیکھی۔ سیدہ بی بی حلیمہ نے میرے محبوب کی یوں گھوڑی پہ ہاتھ لگایا، آپ نے آنکھیں کھولی، حلیمہ کو دیکھا، مسکرا دیے۔ میں یوں کہوں کہ میرے محبوب استقبالیہ مسکرا کے یوں کہہ رہے ہیں بزبان حال، اما حلیمہ آگے جے میں توڑے انتظار چسی، آگے جے میں توڑے انتظار چسی۔ میرے محبوب مسکرائے، سیدہ بی بی حلیمہ نے فرد محبت میں حضور کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اللہ نے دل میں محبت مصطفیٰ بٹھا دی۔ سیدہ بی بی حلیمہ نے کہا میں لے جاؤں گی، جیسا بچہ ہے چاہے یتیم ہے، ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا، ایسا پیارا میں نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، ایسی خوشبوئیں، ایسا حسن، ایسا نور میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں لے جاؤں گی، لے جاؤں گی۔ سیدہ بی بی آمنہ یوں کہتی ہے، آؤ لاہور والوں تصورات کی دنیا میں چلو۔ سیدہ بی بی آمنہ نے جب محبوب کو دیا، یوں کہا اور فرمایا، آمنہ نے یہ ہے میرا کل سرمایہ، کل سرمایہ، کل اثاثہ۔ جہاں تو ہم سوچتے ہیں ساڑھے اثاثے کتنے نے، کتنے بنگلے، کتنے کوٹھیاں، کتنے دولت، کتنا سونا، کتنا پیسہ، کتنے دولت۔ آمنہ کیا فرما رہی ہے؟ کہتی ہے، میری زبان آ رہی ہے، آپ ہی کہنا ہے سبحان اللہ، اب میری زبان ہے سرائکی میں۔ بی بی آمنہ نے یوں سیدہ بی بی حلیمہ کو جب اپنا بچہ دیا، انہوں نے سینے سے لگایا، آمنہ نے کہا یہ ہے میرا کل سرمایہ، رکھنا خاص خیال ہے، دنیا دے سب بالا کو لو وکھرا میرا پالے، دنیا دے سب بالا کو لو وکھرا میرا پالے۔ سیدہ بی بی حلیمہ کا جواب سنیں، انہوں نے جواب میں یوں کہا، آمنہ تیرا لال یتیم سہی، تو مجھے کچھ نہ دے، مجھے کوئی لالچ نہیں، دنیا کی کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں، کوئی لالچ نہیں، بن تنخواہوں میں کوئی تنخواہ نہیں لوں گی، بن تنخواہ نوکری کرساں تیرا لال پلیساں، بن تنخواہوں نوکری کرساں تیرا لال پلیساں، ہس کے پالے گود میری وچ لکھ احسان منیساں، ہس کے پالے گود میری وچ لکھ احسان منیساں۔ ایک اور شاعر پنجابی کے شاعر وہ تصور میں آئے اور انہوں نے کہا، سیدہ بی بی حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ سے یوں ریکویسٹ کی تھی، یوں کہا ہوگا، سعدیہ نو پا دے آمنہ تو خیر۔ پنجابی اچھے پچھلے بھائی بول دے، کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے ہم تو خود بھی تڑپتے ہیں، مجمع کو بھی تڑپاتے ہیں، ہم ایسا سناتے ہیں کہ پھر ہفتہ بھر یاد رکھتے ہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ سیدہ بی بی حلیمہ سعدیہ نے پنجابی میں یوں کہا، سعدیہ نو پا دے آمنہ تو خیر، مڑ گئی جے خالی تانے دیون گے، اگر میں خالی گئی وہ دائیاں کہیں گی بس جی چھڑ کے آ گئے ہو، کوئی نہیں، آمنہ خالی نہ موڑنا، کیونکہ دل میں خیال آ گیا یہ بچہ عام بچہ نہیں، کوئی اعلیٰ الفا بلند و بالا ہے، کہ
بس میں اس کی خدمت کروں گی. سیدہ بی بی آمنہ نے جب حوالے کیا، میرا تصور بی بی آمنہ کی اکیلی اکلوتی اولاد ہے اور سیدہ بی بی آمنہ شادی کے فوراً بعد بیوہ ہو گئی. اب بیوگی کا وقت گزارا، اللہ نے بیٹا دیا تو بیٹا بھی شانوں والا دیا. ماں آمنہ نے 9 مہینے عجائبات دیکھے. تم کو پتا تھا کہ میرا بچہ عام بچہ نہیں ہے. سیدہ بی بی حلیمہ تصور لے ذرا، اور خواتین انشاءاللہ اچھا تصور لے گی. ماں نے جب بیٹا دائی کو دیا، دائی جانے لگی، مڑی سیدہ بی بی آمنہ نے کہا ہوگا حلیمہ ایک بار پھر دے دے، ایک بار پھر دے دے. سیدہ بی بی آمنہ نے اپنے لال کو لیا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، پیشانی پہ بوسے دیے ہوں گے اور رو کر آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے واپس کیا اور کہا حلیمہ تجھے خبر ہے کہ میرا گھر والا عبداللہ پہلے دنیا سے چلا گیا. اس نے اپنے لال کو نہیں دیکھا. میرا لال، میرا بچہ، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا لخت جگر دنیا میں بعد میں آیا ہے، میری اکلوتی اولاد ہے. حلیمہ اس وعدے کے ساتھ لے جا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جب میرا لال میرے ہاتھ پکڑ کے، میری انگلی پکڑ کے چلنے لگے گا، میں اس کو لے کر اس کے ابا کی قبر پہ جاؤں گی، ابا سے ملا لاؤں گی. جب سیدہ بی بی آمنہ نے یہ بات کی، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو لیتے ہوئے سینے سے لگایا، ضبط کے بندن ٹوٹ گئے. حلیمہ سعدیہ بھی رونے لگی اور فرماز کرتی ہے آمنہ میں انشاءاللہ ملاتے بھی رہوں گی، آتی بھی رہوں گی، لے جاتی بھی رہوں گی، پورا پورا خیال بھی رکھوں گی، جب چلنے لگے گا تجھے واپس لے جاؤں گی. جناب سیدہ بی بی حلیمہ سعدیہ روانہ ہوئی. میرا تصور اماں آمنہ دروازے پہ کھڑی. آج کی مائیں بھی نوجوان بیٹے کو روانہ کرے تو دروازے پہ دیکھتی رہتی ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے مائیں دیکھتی رہتی ہیں. آؤ میرے نبی کی اماں کو دیکھو، میرے محبوب کی اماں دروازے پہ کھڑی حلیمہ کو دیکھ رہی ہیں. حلیمہ جا رہی ہیں، چلتے چلتے جب تک نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی، میری ماں دروازے پہ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے کہ میرے محبوب جا رہے ہیں، میرا لخت جگر جا رہا ہے. آؤ حلیمہ کی طرف. سیدہ بی بی حلیمہ نے میرے محبوب کو گود میں اٹھایا، سواری پہ سوار ہوئی. آگے خامد، پیچھے حلیمہ. سواری چلنے کو تیار نہیں، کیا ماجرا ہے؟ سواری چلتی نہیں. غیب سے ندا آئی، انداز بدلو. جب سے میرے نبی دنیا میں آنے لگے ہیں، ہم نے دنیا کے قانون کو بدل دیا ہے. انداز بدلو. میرے نبی پیچھے ہیں، آگے خامد ہے. حضور کو آگے کرو، میرے نبی کو آگے کرو، پھر سواری چلے گی. وہ بات یاد کرو جہاں بی بی آمنہ آگے چل رہی تھی، بکریاں پیچھے چل رہی تھی. انداز بدلا. آگے حلیمہ سعدیہ آئی، میرے محبوب گود میں ہے. آپ کی سواری برق رفتار طاقت آئی. اسی سواری میں جو قدم نہیں بھر سکتی تھی، تیز رفتار چلنے لگی. میرے محبوب کو اٹھایا، اللہ کے حضور سجدہ کیا. آگے بڑی چل رہی ہیں. وہ دائیاں پہلے آئیں، پہلے گئی. حلیمہ بعد میں آئی، بعد میں گئی. حلیمہ سعدیہ جب بعد میں چلی تو برق رفتار سواری ہے. حلیمہ کے ہاں بھی دودھ ہے، اونٹنی کے ہاں بھی دودھ ہے، بچے دودھ سے سیراب ہو رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ خود بھی خوراک سے خالی تھی. اونٹنی کا دودھ ملا، کھانا پینا ملا، برکتیں شروع ہو گئی. حلیمہ کا خامد بھی کہنے لگا حلیمہ یہ بچہ بڑی برکتوں والا ہے، بچہ بڑی برکتوں والا ہے.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کون مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. میں اکثر بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جو مرکز ہے یہ کسی کا مخالف نہیں ہے لیکن ایک بات آج اور کرتا ہوں نیوٹرل ذہن بالکل ذہن نیوٹرل لے کر آپ ہر مکتب فکر کے علماء کی کتابوں کو پڑھیں جو فرقہ کی بات کرتے ہیں فرقہ بندی وہ نہیں جو محبت میں بات کرتے ہیں تو آپ کو سارے ایک ہی صف میں نظر آئیں گے جو بندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو سب ایک صف میں نظر آئیں گے. یہ جو فرقہ واریت کرتے ہیں چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں فرقہ جدوں تک کسی کی کھچ نہ لگے کسی کے خلاف بات نہ کریں تقریر نہیں بنتی یہ ان کا مزاج ہے. آپ کے علم میں ہے ہم گھنٹہ بولتے ہیں کبھی کسی کے خلاف بات نہیں. ارے بڑے عنوان ہیں جس کو کھولے ہم نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھا تو شان میرے نبی کی ہم نے مولانا قاسم نانوتوی کو پڑھا شان میرے نبی کی جس کو کھولے سب عاشق رسول ہیں سب محبت والے ہیں اور یہی دعوت ہماری تبلیغی جماعت بھی دیتی ہے کہ سب مومن مسلمان ہیں آؤ مسجدیں آباد کریں آؤ میرے نبی کی عظمت پہ میرے نبی کے ترانے گاؤ آؤ میرے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا. سیدہ بی بی حلیمہ سعدیہ جب کراس کیا نا دائیوں کو میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں کسی موڑ پہ روکنے لگا ہوں جب کراس کیا دانی نے کہا حلیمہ کیا ماجرا ہے آج سواری بدل گئی ہے جب تو آئی تو چل بھی نہیں سکتی تھی یہ کیا ہو گیا ہے. حلیمہ نے کہا نہیں سواری نہیں بدلی سوار بدل چکا ہے. یہ سوار کی برکتیں ہیں کہ حلیمہ کی گدی مبارک میں وہ طاقت آ گئی کہ وہ تیز رفتار چل رہی ہیں ساری سواریاں ساری دائیاں پیچھے رہ گئی حلیمہ سب کو کراس کر کے جاتی ہیں. پھر جب گھر میں پہنچے حلیمہ کے گھر میں برکتیں شروع ہو گئی رات کا سناٹا ہوا تو حلیمہ کے گھر میں نور روشنی. دوسرے دن ساری دائیاں مالنے والی جو گھر سے اکٹھی ہو کے آ گئی انہوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے. آج کل کے تو امیر لوگ جتنے وہ بھی رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ تو ساری رات چراغ جلاتی ہے.
تو حلیمہ سعدیہ نے کہا ارے مجھے چراغ کی کیا ضرورت ہے، سراج منیر نے کیا، یہ تو وہ بچہ ہے جب سے میرے گھر میں آیا ہے میں نے سارے چراغ توڑ دیے ہیں، کہ اسی کا نور ہے کہ میرا گھر رات کو جگمگتا ہے۔ تمہیں نظر آتا ہے کہ شاید چراغ جل رہا ہے، کوئی چراغ نہیں، یہ میرے محبوب کی روشنی ہے، ان کے جسد اقدس سے یہ نور ہے کہ میرا گھر منور ہو جاتا ہے۔ پھر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں، واپس آتی ہیں، بڑی فربا، روٹی تازی، پیٹ بھرے ہوئے اور دودھ بے بہا۔ سب کہتے تھے اپنی نوکرانیوں کو جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں تم بھی ادھر لے کے جایا کرو، تم بھی تو بکریوں کو صحیح چلا کے آیا کرو، ادھر لے کے جاتی بکریاں کی، پھر بھی اسی طرح حلیمہ کی بکریوں میں برکت، دودھ میں برکت، سب کٹھی ہو کے آئی۔ کیا ماجرا ہے؟ حلیمہ نے کہا یہ میرے اس لال کی برکتیں ہیں جن کو تم نے چھوڑا تھا میں نے اٹھایا۔ اللہ نے بات کو ختم کرو، مجھے وقت اجازت دے رہا، اللہ نے میرے محبوب کو حضرت عبداللہ ابا دیا، نام ہے عبداللہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، یعنی اس میں عبدیت ہے، اس میں عبدیت ہے۔ عبداللہ وہ ہوتا ہے جس کا معبود اللہ ہو، تو عبدیت کے صلب سے امن کے شکم میں میرے محبوب کو رکھا۔ پھر حلیمہ سعدیہ حلم والی، سعادت والی کی چھاتیوں سے دودھ پلایا، میرے نبی کو اللہ نے یوں پروان چڑھایا۔ آپ عبدیت سے ہوتے ہوئے امن میں، امن سے ہوتے ہوئے حلم میں، اب میرے نبی کے حلم کا نہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ امن کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ عبدیت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو حلیم بنا کے بھیجا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے پہ تیش پہ آ جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ ارے ہم کس نبی عربی کے امتی ہیں جن کو لوگ پتھر مارتے تھے آپ انہیں دعائیں دیتے تھے، وہ حلم والے نبی۔ آج میری بات یہاں ختم ہو رہی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پہنچے، گھر کی برکتیں اگلے جمعہ زندگی باقی، انشاءاللہ چند باتیں حلیمہ سعدیہ کی گھر کی سناؤں گا۔ پھر واپسی پہ سیدہ بی بی حلیمہ نے میرے محبوب کو کم و بیش درمیان میں لائی، آتی جاتی رہی کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، ہم تفصیلی بات کر نہیں سکتے۔ بہرحال کم و بیش 5.5 سال کی عمر میں واپس دے گئی، تو 5-6 مہینے سیدہ بی بی آمنہ نے گھر میں گزارے۔ پھر آپ نے یہاں سے تیاری کی اور جناب حضرت عبداللہ کی قبر پہ پہنچی۔ یہ مناظر یہ کس طرح طے ہوئے، کیسے آنا ہوا، کیسے سفر کیا، انشاءاللہ زندگی باقی، آئندہ جمعہ اس پر بات کریں گے۔ سب نے دوست کرے سنت پر